کا آپ انعقاد بڑے تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو علم کے موتی جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کتاب لا ریب سے کرنا چاہتا ہوں. سورہ دخان کی آیت نمبر 4 ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں حکمت والے جو مقام ہیں، معاملات ہیں، وہ بانٹے جاتے ہیں. اس کے ساتھ اس الفاظ کے تحت جو ہے تفسیر قرطبی میں، تفسیر جلالین میں، تفسیر خازن میں اور تفسیر روح البیان میں جو مفسرین ہیں انہوں نے ایک قول یہ لکھا ہے کہ یہاں رات سے مراد جو ہے وہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات جو ہے وہ یہاں اس سے مراد ہے. اور میں نے پڑھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر اور شب برات کے فضائل کے حوالہ سے آپ نے 15 احادیث جو ہیں وہ جمع فرمائی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 33 صحابہ کرام سے اس حوالہ سے روایات جو ہیں وہ جمع فرمائی. یہ تو پھر بڑے گناہگار لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں قرآن و حدیث سے. ایسے کہہ سکتے ہیں. میں نے بھی آپ کو تفاسیر کے نام عرض کیے کہ ان مفسرین نے ایک قول لکھا ہوا ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد شب برات ہے، اور اس سلسلہ میں بے شمار احادیث ہیں. جامع ترمذی میں جو سیاستہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، امام ترمذی نے پورا ایک باب جو ہے وہ منعقد کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کے عنوان سے باب قائم کیا ہے. اور اس میں بڑی مشہور حدیث ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو اٹھی تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے بستر پر. تلاش کیا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں جلوہ افروز ہیں. سبحان اللہ. حدیث تو طویل ہے لیکن میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس رات کے وقت. فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر. فرمایا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پر ان کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے، خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ بنو کلب کی بہت کثیر تعداد میں بکریاں تھیں، ان کے جانوروں کی تعداد بہت کثیر تھی. تو فرمایا ان کے جانوروں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ رب ذوالجلال رب ذوالجلال اس رات میں بخشش فرماتے ہیں. کثیر تعداد میں جو ہے وہ بخشش فرمائی جاتی ہے. اور یہاں پر ہی میں باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ نے حدیث پاک نقل کی، بلکہ میں اس کے الفاظ پورے آپ کے سامنے جو ہے عرض کرتا ہوں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا صیامها. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آ جائے یعنی شب قدر آ جائے، شب برات آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی راتوں کو قیام کرنا ہے اور اس کے دن کو روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اس رات رب ذوالجلال کی رحمتیں آسمان اول پر آ جاتی ہیں، جلیات جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے، اور پھر صدا آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا میں اس کی عافیت فرما دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں. اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت ترجمانی فرمائی. فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. یہ تو وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں انسان تو طلب کرتا ہی ہے، لیکن اس رات میں خالق کائنات جو ہے وہ صدا فرما رہا ہے کہ ہے کوئی آج مانگے ہم عطا کر دیں. صرف یہ نہیں، ثواب کا حصول نہیں ہے، کوئی طلب ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی دنیا کے معاملات ہیں، کوئی خواہش ہے، نیک تمنائیں ہیں، جو بھی مانگو. یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس کا تو کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل، اس رات کا کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں یہاں پر ایک عظیم واقعہ نزلۃ المجالس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ چٹان ہے، پتھر ہے. عرض گزار ہوئے میں 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا. اللہ اکبر. نزلۃ المجالس میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو یہ وہ ہستی ہے جو دنیا میں سب سے نیکوکار ہوگی، اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی 15 شعبان کی رات کو عبادت کرے گا میں اس کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. واہ. اچھا علامہ صاحب ایک ذرا مشکل سوال ذرا بتا دیں آپ کی طرف، اس لیے آگے ورنہ ڈاکٹر سعیدی کی باری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو 15 شعبان کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے. ہمارے ہاں ایک روایت چلی کہ میں رات ہی آیا ہوں اپنے والدہ گرامی کے مزار پہ اور والدہ کے حاضری دے کے. تو یہ جو لوگ ہمارے ہاں 15 شعبان کو جاتے ہیں مزارات پہ، اپنے بزرگوں کی قبور پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں قبر کی، یہ اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہاں نہیں جانا چاہیے. اصل میں اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ جانا چاہیے. اصل مسئلہ تو یہ ہے جی کہ یہ اقوال اس قوم کے ہیں جو ذہنی طور پر انتہائی کنفیوز قوم ہے. ایک طرف تو وہ امت کے اوپر یہ لیبل لگاتے نہیں تھکتے کہ یہ لوگ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، درباروں پہ جاتے ہو وہاں جاتے وہاں جاتے، اور جب قوم مانگنے لگتی تو کہتے یہ جائز ہی نہیں ہے،
یعنی شب برات کو مانگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جائز نہیں، ویسے کہتے ہیں یہ مانگتے نہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کوئی کنفیوز نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مزارات کے اوپر جانا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جو احادیث بیان کی، اور کمال اس میں یہ سمجھتا ہوں جو میری ریسرچ میں آیا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ام المومنین سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فضائل الاوقات کے اندر سبھی روایات دی ہیں. اچھا، یہ بھی روایت دی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جنت البقیع میں گئے، حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے گئی. ایک یہ ہے کہ وہاں سجدے میں حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے پایا. پھر ایک یہ ہے کہ واپس آئے تو سانس پھولی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. ایک روایت یہ دی کہ حضور گھر میں تشریف لائے، آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد جب گئے تو میں نے مسجد نبوی شریف میں آپ کو پایا. ایک روایت انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں حضور کی تلاش میں نکلی تو میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی تو میں نے اپنے گھر کے اندر ہی حضور کو سجدہ میں پایا. اس کا یہ مطلب ہے یہ مختلف سالوں کی باتیں ہیں، برات صرف ایک دفعہ نہیں حضور نے منائی، ہر سال مناتے رہے. واہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اس کی مزید توضیح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو سرکار کے گھر میں آپ نے بھیجا تھا ایک کام کی غرض سے، تو انہوں نے کہا ماں جی ذرا جلدی مجھے اجازت دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شب برات کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور میں سننا چاہتا ہوں. تو ماں جی نے فرمایا بیٹا وہ تم بعد میں سننا، جو پہلے حضور مجھے دکھا چکے ہیں بتا چکے، پہلے میں تجھے وہ سنا دیتی ہوں، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سن لینا. اور انہوں نے وہ بیان کیے سارے اس کے اندر کہ اس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات عبادت میں پایا. اب دیکھیے قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر حضور تشریف لے کر گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خود امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الشام کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ 207 ہجری کے متوفا ہیں، جب ابھی امام بخاری بچپن کی عمر میں تھے تب ان کا وصال ہو چکا تھا. تو انہوں نے بیان کیا ہے، خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر یہ عام انسان کی حاضری تو اپنی جگہ پر ہے، شہداء کی ارواح کو بھی خصوصی اذن دے دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طیبہ طاہرہ پہ شہداء کی ارواح بھی حاضری دیتی ہیں. یعنی زندہ جانے سے روک رہے ہو اللہ تو ارواح کو بھی روانہ فرما رہا. اور پھر اسی طرح ایک بہت پیاری روایت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس رات کو جو فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں نا کہ اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، جو خاص اہل اللہ ان کو خبر بھی ہو جاتی. آپ فرماتے ہیں افضل الدین ایک ہمارے پیر بھائی تھے اور وہ بڑے صاحب نظر تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس شب برات کو مجھے پتا چل گیا کہ اس سال میرا انتقال ہو جائے گا اور میں دفن ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مجھے دفن کہاں کیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا بدر کے مقام کے پاس میری تربت بنے گی. انہوں نے کہا ہم کہاں رہ رہے ہیں، مصر کہاں ہے اور کہاں بدر ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حج پہ جانے کا موسم ہوا، ان کی طبیعت بہت ناساز تھی. انہوں نے کہا میں نے سفر کرنا ہے. لوگوں نے کہا اس پہ تو حج الاؤ ہی نہیں ہے، آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی، تو آپ کیوں جا رہے ہیں، فرض نہیں ہے آپ پہ. انہوں نے کہا میں حج کے لیے تھوڑا سفر کر رہا ہوں، میں تو قافلے میں جا رہا ہوں، میں تو اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں، میں نے جہاں دفن ہونا ہے وہاں جا رہا ہوں. اور پھر یہ گئے راستے میں بیمار ہوئے مزید، اور پھر وہاں جا کر جب ان کا انتقال ہوا تو بدر کے قریب ہی ان کو دفن کیا گیا. پھر حضرت امام ابو شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ان کا تو واقعی وہیں پہ وصال ہوا تھا جو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا. تو ان کے گھر میں آئے، ان کی والدہ محترمہ سے ملے تو کہنے لگے ماں جی یہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہہ کیسے دی. انہوں نے کہا بیٹا آپ کو تو بعد میں پتا چلا جب شب برات گزری ہے نا تو انہوں نے صبح مجھے کہہ دیا تھا ماں جی اس سال میرا انتقال ہو جائے گا، میرا جو زندگی کا پیمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو عطا فرما دیا اور میری جائے تدفین بھی بدر کے پاس بننی. تو میرے بیٹے نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا بیٹا یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ میری زندگی کا فیصلہ فرما رہا تھا کہ اس کو انتقال کر دو، موت دے دو، اس وقت اللہ نے مجھے اپنے کرم سے خبر دے دی کہ یہ تمہارا آخری سال ہے. غازی صاحب اس پہ سب سے بڑی بات سوچنے والی یہ ہے کہ کیا یہ رات ہم صرف قبر کو آسان اور محشر میں اپنی بخشش کے لیے نہیں کر رہے، اور ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ صحابہ اکرام تو ڈبلنگ کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا تھا انہوں نے کہا حضور شب برات ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمیں رک کے عبادت کرنی چاہیے. تو آپ نے خوبصورت جواب دے کے بات کو واضح کر دیا. فرمایا بیٹا ہم شب برات کے اندر ایک نہیں دو ثواب لے رہے ہیں. ایک ہم اس رات کو جاگتے ہوئے سفر کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہم جہاد کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے جو آج کے ہمارا چینل دیکھنے والے ہیں ان کو یہ پروگرام اس بات کی طرف راغب کر رہا ہے کہ آج رات آپ نے جاگنا ہے اور اس کو جس انداز میں مرضی. میں نے ابھی ابتدا میں جو اہل مکہ ان کا عمل ذکر کیا اور آپ نے وہ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا. تو اس حوالے سے مساجد کے اندر جو حدیثیں آ گئی، قبرستان کے اندر، مساجد کے اندر، ایون کہ اپنے گھر کے اندر جہاں بھی ٹائم ملے اس میں شب بسری کریں اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا جوئی جو ہے اس کے لیے کوشاں رہیں. اور پھر ہم ایک بات اور عرض کریں گے کہ اگلے دن روزہ رکھنا نہیں بھولنا. یہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کا ہی فرمان ہے، قوموا لیلھا وصوموا نہارا مرفوعا. حضور کی حدیث آپ نے عطا فرمائی سنن ابن ماجہ کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آ جائے تو رات کو قیام کرنا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے ذمے ہے کہ آپ ثابت کرو کہ یہ کیسے صحیح نہیں ہے. اور اگلے انشاءاللہ میں ٹرم میں بتاؤں گا کہ کون کون سے کبار محدثین انہوں نے کن کن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اتنے بڑے محدثین کا آپ نے حوالہ دیا، صاحبزادہ عثمان افضل نے اور علامہ حسن رضا نے، جس طرح سارے ہمارے اسکالرز نے حوالہ دیا ہے. تو ناظرین کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم پورے صدق کے دل سے، کوئی کسی کے خلاف ہمیں کوئی دل میں رنج بغض یہ نہیں ہے، خالصتاً ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں. ممکن ہے آپ شعوری طور پر ہی غیر شعوری طور پر یہ جو غلطی آپ سے ہو رہی ہے تو اس لیے
چاہیے امت اس سے اگر دور بھاگے گی، نعوذ باللہ اگر انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں اس رات کو مانتے، تو احادیث کا انکار ہو جائے گا، قرآن حکیم کی نص قطعی کا انکار ہو جائے گا، اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو گیا کہ ہم نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے قلوب کو ایک اور تازگی دیں۔ پہلے تو حدیث مبارکہ سنیے، میرے ساتھ ہمارے ملک کے صف اول کے ثنا خان ہیں محمد علی جرال صاحب، ان سے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی جرال صاحب۔ کہیں بخشش کی گدا ہے یہ دل کا نظر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نظر ہے۔ ایک بار رات قدم چوم لیا تھا، ایک بار قدم چوم لیا تھا، سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، سورج کو اوپر دیتا تیرا حبشی، سورج کو اوپر دیتا تیرا حبشی، بے سر کو ابو ذر تیری بخشش نے دیا ہے، یہ دل کا نظر ہے۔ ایک بگے حضرات کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یا پھر یہ بتا کون سبحان اللہ۔ خورشید تیری راہ بھٹکتا ہوا جو، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خورشید تیری راہ بھٹکتا ہوا جو، مہتاب تیرا رے سایہ نقشے کفا ہے، یہ دل کا نظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیات کے جلمٹ میں تیرے نام کی مسند اور لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، یہ دل کا